بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بارئ الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله وبالقاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید تفسیر حسین ابن شبیر حسین، سیدہ حمیدہ خاتون بنت شبیر علی اور شبیر حسین ابن شاہ حسین مرحوم کی روحوں کو ایصال سلام. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مسجد ہے تو عبادت کے علاوہ اور کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا، وہ خواتین جن کے چھوٹے بچے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ بجائے بالکل ادھر رہنے کے اس کنارے پہ چلی جائیں گی، یہاں ڈسٹرب کم رہے گا. صلوات. ہو گیا سن لیا ہوگا. آپ مزید کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سنیں گے دیکھا جائے گا. اللہ مالک. صلوات. تو ارشاد حضرت حق ہوتا ہے ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری بھیا وہ بیٹھے ہیں بچے نے قاعدے سے، آپ کو کیا ڈسٹربنس ہے بچوں سے؟ وہ کریں گے جب دیکھا جائے گا. وہ تو چپ چاپ بیٹھے ہیں، آپ ڈسٹرب کر رہے ہو کوئی ہلا کر کے. صلوات. بیٹھے رہو چپ چاپ. تو ہم لوگوں کو پیدا کیا گیا کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. اب یہاں آ گئے صاحب بیچارے، ایک صاحب دوڑ کے آئے، کہنے لگے مولانا پانی کیجیے گا. میں نے کہا پلا دیجیے. کسی نے کہا مولانا یہ کھا لیجیے. کسی نے کہا جانور کی طرح چلے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مولانا بسم اللہ. تو ہم نے کہا جانے دیجیے جناب، موڈ نہیں ہو رہا ہے. تو پلٹ کے پوچھے گا نہیں پوچھے گا کہ آپ کو بولا ہی گیا ہے مجلس پڑھنے کے لیے، اور جب مجلس ہی پڑھنا نہیں تھا تو آئے کیوں؟ اب دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد مکان تو ہے نہیں، گاڑی تو ہے نہیں، گھوڑا تو ہے نہیں، کار تو ہے نہیں. اصل مقصد ہے جو ہے وہ عبادت کرنا. اب اس عبادت کے لیے جو ہے وہ کچھ کھانا بھی چاہیے، کچھ پینا بھی چاہیے، کچھ رہنا. اصل مقصد ہے دنیا میں آئے سب کیا، عبادت ہی نہیں کی. تو پلٹ کے خدا یہ پوچھے گا نہیں جب عبادت ہی نہیں کرنا تھی تو گئے کیوں تھے؟ صلوات پر محمد. اب یہ جو عبادت ہوتی ہے یہ جنرلی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو عبادت ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے کائنات کی جو اللہ کی عبادت نہ کرتی.
کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو. البتہ فرق ہے، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں مجبوراً اور کچھ عبادت کرتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے. ارادے اور اختیار سے عبادت کرنے والے دو ہیں، ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان. بقیہ جتنے ہیں عبادت تو سب کرتے ہیں، حتی فرشتے، لیکن ان کو اپنی عبادت میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. لہٰذا اب عبادت کو آپ منقسم کر سکتے ہیں دو قسموں کے اوپر، ایک عبادت جبری اور ایک عبادت اختیاری. عبادت جبری جس میں اپنا کوئی رول نہیں، مجبور ہے عبادت کرنے میں، وہ ساری کائنات کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. بات یسبح کی نہیں ہے، وَيَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. وَالشَّجَرُ، کیا کہتے ہیں، وَالدَّوَابُ، جو کچھ ہے کائنات میں، درخت ہے، چوپائے ہیں، ستارے ہیں، سب اس کا سجدہ کرتے ہیں. کوئی ایسی مخلوق، البتہ انسان کا سجدہ اور ہے. انسان کے سجدے کی ڈیفینیشن ہے غایت وضع الجبہ علی الارض. انسان کا سجدہ کیا ہے؟ پیشانی کا زمین پر. تو یقینی بات ہے کہ سورج کا سجدہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے سجدے کی ایک لطیفہ سنا، مسلمان پڑھی، ایک لطیفہ سنا. بہلول چچا کو جانتے ہیں آپ؟ تو بہلول صاحب تھے، وہ تھے بڑے عقل مند آدمی تھے، بنے ہوئے تھے. تو وہ اچھا جو آدمی نیک نہ ہو تو اس کے پاس پیسہ تو ہوتا نہیں بیچارہ، خرچ ہوتا رہتا ہے. تو وہ کسی کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے. تو وہ لکڑی کا مکان پرانے زمانے کا، تو چلتے تو چیں چاں چوں آواز کرتا تھا. تو ایک دن انہوں نے کہا مالک مکان، بھیا ٹھیک کرا دو اس کو. وہ بھی ذرا کچھ دماغ کا تیز آدمی تھا. تو اس نے کہا کیا یار بہلول بھائی آپ بھی ایسی بات کرتے ہیں؟ ارے آپ نے پڑھا نہیں قرآن میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جو مکان آواز تھوڑی کر رہا ہے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اچھا اب بہلول سے کون جیت کے آگے جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بھیا ہم کو تسبیح پہ وہ نہیں ہے، ڈر یہ ہے کسی دن سجدہ نہ کر لے آپ کا. صلوات و محمد ایک اور صلوات. بچ گئے اس ملتان سے. صلوات ورنہ پورا موڈ بنائے تھے 5 منٹ جائے گا اگر انہوں نے جگہ نہیں خالی کی تو. صلوات محمد. روایت میں ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں، واقعی روایت میں ہے کہ اگر کہیں جاؤ 4 لوگ بیٹھے ہوں تو ایک سلام جنرل کرو اور ایک اسپیشل خصوصی سلام کرو عالم دین کو. دین نے جو ہے اس کا مرتبہ بیان کیا ہے. صلوات پر جب سلام اسپیشل ہے تو جگہ بھی اسپیشل ہونی چاہیے. بہرحال اور دوسری بات یہ کہ عام عالم ہے، لیکن جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی کو اگر جگہ نہیں دیں گے تو پھر ہم نماز ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ صلوات پر ہے نہیں بات. خود تو اب عرض کرنے کا مقصد کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2. ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری. عبادت جبری وہ ہے جس میں اپنا کوئی رول نہیں ہے. عبادت اختیاری جہاں آدمی، تو جہاں جبری ہے وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیوں عبادت کر رہے ہیں، مجبور ہے. کیوں کا سوال کہاں ہوگا؟ جہاں اختیار ہے. اور دونوں سے سوال ہوگا. جو عبادت کر رہے ہیں ان سے سوال ہوگا کیوں کر رہے ہو، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا کیوں نہیں کر رہے ہو. اختیاری عبادت والے کتنے لوگ ہیں؟ 2. ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان. یہ 2 لوگ ہیں
کہ جو اپنے چاہے عبادت کرے اور چاہے عبادت نہ کرے. جب ان کی عبادت اختیاری ہے تو سوال ہوگا کہ عبادت کیوں کر رہے ہیں. جب کیوں کا سوال پیدا ہوگا تو موٹے طور پر قرآن سے بھی جو بات سمجھ میں آتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ کی بنیاد پر، طمع کی بنیاد پر. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف کی بنیاد پر. تیسری قوم وہ ہے کہ جو عبادت کرتی ہے دونوں، کچھ خوف کچھ لالچ. قرآن خوفاً و طمعا، راتوں کو اٹھ جاتے ہیں اپنے بستروں سے، یدعون ربہم خوفاً و طمعا، اور اپنے اللہ کو پکارتے ہیں خوف کی بنیاد پر. تو کتنے طرح، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں دونوں میں. سوال یہ جو لالچ والی عبادت ہے، شاعر بھی ہیں آپ، شاعروں کے پاس مولویوں سے زیادہ عقل ہوتی ہے. حدیث ہے الشعراء تلامید الرحمن، شاعر اللہ کے چیلے ہیں. حدیث ہے صلوات اللہ. تو اب سوال اس بات کا ہے کہ یہ جو لالچ کی بنا پر عبادت ہے یا ڈر کی وجہ سے عبادت ہے، یہ عبادت صحیح ہے؟ یہ عبادت مقبول بارگاہ ہے؟ سوال ہے. بظاہر تو نہیں ہے. ایک سوال، آپ کا جو ہے سب سے چھوٹا بچہ کتنے دن کا ہے؟ چلیے مثلا 5 سال کا ہے، فرض کیجئے کسی کا بچہ ہے 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ اگر تم کل تک جو ہے 50 تک کا پہاڑا سنا دو گے تو تم کو 100 روپے دیں گے. اب اس نے آ کر کے صاحب 2-3 گھنٹے میں دماغ پہ تیز رکھ کے سنا دیا، تو اس نے واقعی یاد رکھنے کے لیے سنایا کہ 100 روپے کے لیے، ہے نا، 100 روپے کے لیے. لیکن اس کے باوجود ابا خوش ہوں گے یا کہتے ہیں 100 روپے کے لیے یاد کیا تم نے؟ بولیے. 100 روپے کے لیے صحیح، کم از کم میرے بچے نے یاد تو کیا. خدا باپ سے بھی زیادہ کریم ہے. صلوات محمد، اللہ باپ سے بھی زیادہ کریم. تو لیکن صاحب آپ اس کا جواب دیں گے یہ تو تمہاری عقل کی بات ہے، عقل کو نہیں مانتے. ہم نے کہا مولا نے فرمایا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. کہا نہج البلاغہ، صفات متقین، متقیوں کے صفات میں پورا خطبہ ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا. ایک صحابی تھے مولا کے جن کا نام تھا حمام. تو حمام ایک دن کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، مولا ذرا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، مگر ایسا بیان کیجئے مولا حتی کأنی انظر الیہم، جیسے ہم متقی کو دیکھ رہے ہوں، اس طرح بیان کیجئے. تو اچھا دیکھیے، ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ آدمی اگر جواب نہیں دیتا تو اس کو آتا نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جواب نہیں دے رہا تو اس کو آئے. ہو سکتا ہے سامنے والے کی کیپیسٹی سمجھ رہا کہ یہ سمجھ پائے گا، برداشت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. یہاں بھی جو جملہ ہے کہ فتقاقل علیہ السلام عن جوابہ، امیر المومنین کو جواب میں گرانی محسوس ہوئی، جواب نہیں دینا چاہتے تھے، لہذا حلقے میں ڈالنا چاہا. فرمانے لگے کہ یا حمام اتق اللہ واحسن، ہمیں حمام تقوی اختیار کرو، اچھے اچھے کام کرو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو اچھے کام کرتے ہیں، نیکوکار ہیں. اب جو اسی میں سید رضی لکھتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ فلم یقنع حمام بہذا القول، مگر مولا کے اس مختصر جواب پر حمام قانع نہیں ہوئے. حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ حمام نے مولا کو قسم دے دی. اب آپ ڈکشنری میں جائیے گا عزمہ کے معنی قسم کے نہیں ملیں گے آپ کو، ترجمے میں جائیے گا تو ترجمہ یہی ہے صلوات پر محمد. تو اہل لغت کا کہنا یہ
ہے کہ لفظ مادی عزم عین سے میم جب اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو قسم کے معنی میں ہوگا. جیسے رغبت کے معنی کیا ہے نا؟ اور حدیث کیا ہے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے ہماری سنت سے رغبت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے شادی کی کہ یہاں رغبہ الٹے معنی میں ہے. کیوں کہ رغبہ اگر ان کے ساتھ استعمال ہوگا تو اپوزٹ معنی میں یوز ہوگا. النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی. اب رغبت کے معنی رغبہ کے رغبت نہیں ہوں گے, اعراض ہوں گے, اپوزٹ ہوں گے. ویسے ہی یہاں ہے عظمہ کے معنی اگر اللہ کے ساتھ یوز ہوں گے تو صاحبان لغت کہتے ہو قسم کے معنی میں ہے. فلم یقنع حمام بہذا القول, حمام اس مختصر جواب پر قانع نہیں ہوئے حتی عزم علیہ, یہاں تک کہ حمام نے مولا کو قسم دے دی. اب کون سی قسم دی نہیں معلوم, سید رضی نے بھی نہیں لکھا ہے, لہجر اللہ میں بھی نہیں ہے. اتنا ہے کہ عزم علیہ قسم دے دی. کیا قسم دی نہیں معلوم, جو بھی کہا ہو مولا آپ کی قسم اس کی قسم جو بھی کہا. لیکن بہرحال جب دباؤ بنایا قسم دے کر کے تو قبل اس کے کہ مولا متقیوں کے صفات بیان کرتے, اس پہ آنا ابھی ایک چھوٹا سا مقدمہ ارشاد فرمایا. اب یہ بات چھڑ گئی تو اسی کو سن لیجیے آپ. صلوات یا حمام ان اللہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم. اے حمام, اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ غنیا عن طاعتهم, اللہ ان کی اطاعت سے بے نیاز. آمنا من معصیتهم, ان کے گناہوں سے محفوظ. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا دے گی. کہ معلوم ہوا صاحب رات بھر آپ نماز پڑھیے گا تو اللہ کچھ بڑا ہو جائے گا, آپ گناہ کیجئے گا تو خدا کے خدائی میں کوئی ڈفرنس آ جائے گا. جی نہیں. بقول کسی فارسی شاعر کے, اچھا اس کا کہ گر ہمیں کائنات کافر گردد نہ نشینت کبریائیش گرد, ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی کبریائی میں حرف آنے والا تھوڑی ہے. صلوات پر محمد. مطلب ہے کہ پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے حمام صاحب کہ آپ کی عبادت یا گناہ سے اللہ کو کوئی نفع نقصان. انسان ان اللہ خلق الخلق حین خلقهم, اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا, جب خلق کیا تو عالم یہ تھا غنیا عن طاعتهم, ان کی اطاعت سے بے نیاز. آمنا من معصیتهم, ان کے گناہوں سے محفوظ. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کرنے والے کی اطاعت نہ کوئی نفع پہنچائے گی, نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا. اس کے باوجود فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ, اس کے باوجود اللہ نے سب کو اس کی اوقات کے حساب سے روزی بانٹ دی. مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون مطیع ہے کون معصیت کار ہے, کون اپنا ہے کون پرایا ہے, بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون مومن ہے کون غیر مومن ہے. فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ يَقَسَّمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ, اللہ نے سب کو اس کی. آپ بتائیے, خدا لعنت کرے, یزید سے بڑا مجرم کوئی ہے؟ کئی دن فاقہ کیا اس نے, کئی دن پیاسا رہا, کبھی بھی رہا, کوئی زیادہ ہو گیا ہے نا. فرعون یزید سے بھی بڑا, فرعون کئی دن بھوکا رہا ہے, باقاعدہ کھا پی کے ناشتہ واشتہ کر کے چڑھائی کیا تھا اس نے حضرت موسیٰ کے لشکر کو, ہے نا. بلکہ یزید تو کافر ہے, بے دین ہے, لامذہب ہے, سب کچھ ہے. اللہ کا انکار کیا یزید نے, مگر اللہ بننے کی ہمت نہیں ہوئی یزید کی. فرعون تو اس کے بھی آگے چلا گیا, کہنے لگا کہ اے ربکم الاعلی, ہم تمہارے بڑا والا اللہ ہے,
ہے نا, چھوٹا موٹا بھی نہیں, ربکم الاعلی, بڑا والا رب ہوں میں تمہارا. حتیٰ کہ جناب موسیٰ نے کہہ دیا پالنے والے, اس نے بندگی سے انکار کر دیا ہے, اس کے باوجود اس کو کھانا دے رہا ہے تو, اس کے باوجود روزی دے رہا ہے تو. اللہ نے کہا اس نے بندگی سے انکار کیا ہے, میں نے ربوبیت سے تھوڑی انکار کیا ہے. صلوات یہ جملہ, یہ بات اکثر آ جاتی ہے, کلاس میں بھی آدمی پھنس جاتا ہے, مجلس میں بھی آدمی پھنس جاتا ہے. یہ کل میں نے بات کہی تھی کہ اکثر ہوتا ہے. ہمارے بزرگ ہیں, سینئر ہیں رسول بھائی, مدرسہ ناظرین بھی ہم لوگوں میں سینئر تھے, اور اس وقت بھی ہم پرائمری کے ٹیچر ہیں, یونیورسٹی کے ہیں, تو ہم سے زیادہ تجربہ ان کو ہوگا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود تو سمجھ گیا ہے اور پوری بات سمجھ رہا ہے, بٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے نا, سمجھا نہیں پا رہا ہے. بات نہایت جو ہے وہ باریک مولا کی ہے, کاش دعا کیجئے کہ میں اس کو ڈیلیور کر پاؤں, سمجھا پاؤں. صلوات محمد و آل. تو فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَاشَهُمْ, اللہ نے سب کو اس کی روزی بانٹ دی. مطلب کیا ہوا, بغیر یہ دیکھے ہوئے اپنا کون ہے پرایا کون ہے. یعنی اب اگلا جملہ, فَالْمُتَّقُونَ ہم اہل الفضائل. اب اس کانسپٹ کے بعد جو تقوی اختیار کرے, کس کانسپٹ کے بعد, فَالْمُتَّقُونَ, اب اس کے بعد جو, کس کانسپٹ کے بعد, کہ عبادت کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں کرو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, عبادت کرو گے تب بھی کھانا ملے گا, نہیں کرو گے تب بھی کھانا ملے گا, فرعون بن جاؤ گے تب بھی فاقہ نہیں کرو گے, یزید بن جاؤ گے تب بھی فاقہ نہیں کرو گے. فَالْمُتَّقُونَ, اب اس کانسپٹ کے بعد اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو ہم اہل الفضائل, ایسے متقی صاحبان فضیلت ہیں. کچھ سمجھے آپ, مطلب شاید یہ ہوا کہ جو اپنے دین کو, ایمان کو, تقوی کو روزی روٹی سے نہ جوڑے وہ متقی صاحب فضیلت ہے. صلوات در محمد و آل. نماز کو روزی سے مت جوڑو, روزے کو روزی سے مت جوڑو, بلکہ نماز پڑھو گے تب بھی کھانا, تقوی کو کہ متقی ہو جائیں گے تو اللہ تب بھی دے گا, بھوکا نہیں مارے گا, وہ رزاق ہے. فَالْمُتَّقُونَ هُمْ فِيهَا أَهْلُ الْفَضَائِلِ. بس جو متقی ہیں اس کانسپٹ کے بعد کہ جو اپنی عبادت کو, تقوی کو روزی روزی سے, بولیے, نہیں جوڑتے, وہ صاحبان فضیلت ہیں. یہ کس کے فضائل سنا رہے ہیں مولا, متقیوں کے نا. تو متقی کی پہلی چیز کیا ہوئی کہ تم اپنے تقوی کو کاہے سے نہ جوڑو, روزی روٹی سے مت جوڑو. آپ ہیں متقی, اور امیر المومنین کیا ہے, آپ متقی ہیں, وہ کیا ہے, امام المتقین. What's difference between متقین and امام المتقین؟ صلوات پہنچ گئے, جن کو پہنچنا تھا پہنچ گئے. اگر کوئی سوال کرے what's difference between متقین and امام المتقین, جواب, متقی وہ ہے جو اپنے تقوی کو روزی روٹی سے نہ جوڑے, امام المتقین وہ ہے جو جنت و جہنم سے اوپر اٹھ کر کے عبادت کرے, اس سے نہ جوڑے. صلوات پر محمد و آل. بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. بات وہ تھی کہ کہاں سے چلے تھے کہ آیا لالچ کی بنیاد پر, خوف کی بنیاد پر عبادت کرنا صحیح ہے یا صحیح, بولیے, نہیں ہے. تو اب ہم نے کہا مولا سنائیے. اب یہاں سے اس مقدمے کے بعد مولا شروع ہو گئے. انگریزی میں کہتے ہیں ایکسٹمپور, اردو کیا ہے اس کی, فی البدی ہے نا. ایکسٹمپور, بغیر کسی تیاری کے فی البدی. کتنی چیز صفات بیان کیے معلوم ہے اس خطبے میں مولا. آج جو محققین نے گنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ایکسٹمپور خطبے میں 110 صفتیں مولا نے بیان کی. 110. کچھ سمجھے نہیں سمجھے, یو آر لیٹ. ہاں, علی کے نام کے عدد کتنے ہیں, 110. کچھ سمجھ میں آیا, جس کے اندر ساری صفتیں ہیں وہ امام المتقین ہے. 10-5 آ جائے تو متقی کہنا. صلوات محمد.
42واں ہے. تو 110 صفتیں نیئر اباؤٹ امام نے اس ایکسٹمپور خطبے میں ارشاد فرمائی. منطقہم الصواب ملبسہم الاقتصاد پورا کہتے کہتے ایک جگہ فرماتے یہ موضوع آ گیا. بھول گئے صلوات پڑھیے شاید کیا فلولا اجل اللہ الذی کتب اللہ لہم، اگر ان کی موت کا ایک وقت معین نہ ہوتا کہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم یا فی ابدانہم، ان کی روحیں نہ ٹھہرتی ان کے جسموں میں طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی. کیوں نہ ٹھہرتی؟ اگر ان کو اختیار ہوتا. شوقا من الثواب خوفا من العقاب، ثواب کے لالچ میں، شوق میں، عذاب کے خوف میں. تو مولا نے تو ثواب کے شوق اور عذاب کے خوف کو تقوی کی پہچان بتا دی ہے. کیسے کہے کہ نہیں قبول ہے؟ صلوات محمد ہوگی نا. تو چاہے لالچ کی بنیاد پر کرو مگر کرو، خوف کی بنیاد پر کرو صحیح مگر کرو، کچھ تو کرو. یہ اور بات ہے کہ عبادت مقبول ہے، ایسا نہیں کہ پھینک دی جائے گی، بٹ کمال نہیں ہے اس میں. تو الگ الگ چیزیں. اسی بات کی طرف امام نے اشارہ فرمایا ہے. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں. فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، یہ کس کی عبادت ہے؟ تاجروں کی. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ کس کی عبادت ہے؟ غلاموں کی، نوکروں کی. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی شکر کے طور پر. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت. وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، اور یہ ساری عبادتوں میں افضل ہے. یہ نہیں فرمایا کہ غلاموں کی عبادت بیکار ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تاجروں کی عبادت بیکار، وہ بھی ہمارے اعتبار سے ٹھیک ہے. بٹ مین افضل العبادت کیا ہے؟ کہ جہاں نہ جنت کا خوف ہو، نہ جہنم کی جو ہے وہ خوف ہو، نہ جنت کا لالچ ہو. وہ عبادت کیا ہے؟ آزاد لوگوں کی عبادت. وہی افضل العبادت، اور یہ ساری عبادتوں میں افضل ہے. سوال، مولا فرما تو دیا آپ نے کہ ساری عبادتوں میں افضل ہے. ہائے کوئی دنیا میں کسی کو کہیے یہ دعا پڑھیے، فوراً آدمی پوچھے گا تو اس دعا پڑھنے سے کیا ہوگا مولانا؟ سوال ہوتا ہے پہلا سوال. ہائے کوئی دنیا میں کہ جو بغیر ثواب کی لالچ کے پڑھتا ہو، بغیر گناہ کے جو ہے وہ عذاب کے ڈر کے پڑھتا ہو. مولا یہ کیا فرمایا آپ نے؟ امام حسین کا پھر عجب نہیں حضرت جواب دے. یہ بتاؤ میں پہلے ہوں کہ میرے بابا؟ تو میں نے تو بعد میں یہ جملہ کہا ہے نا، میرا باپ پہلے ہی کہہ چکا، پالنے والے میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، جہنم کے خوف میں نہیں کی ہے. بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدت، ہم نے تجھے لائق عبادت پایا ہے اس لیے ہم نے تیری. یہاں ایک آپ اعتراض کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیے 5 منٹ. اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب کہاں مولا کہاں؟ یہ یہاں بھی آ سکتا ہے. صاحب آپ بھی کس کی بات کر رہے ہیں؟ مولا کوئی بن سکتا ہے؟ مولا کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جہاں نہ جنت کی لالچ ہو، نہ جہنم کا خوف. کیا نام ہے آپ کا؟ انصار. آگے پیچھے بولیے. نقوی. واٹس میننگ آف نقوی؟ اولاد سے ہیں یعنی سید ہیں. ٹھیک، اگر آپ سید ہیں تو ہم سبوں سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے ان کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے ہے.
روایت کہتی ہے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ہماری نسل کا کوئی آ جائے تم اس کے احترام کے لیے کھڑے نہ ہو، تم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے نا؟ تو آپ اولاد رسول ہونے کی حیثیت سے کیا ہے؟ افضل۔ ہم کچھ پتہ نہیں کہاں سے آئے کہاں گئے، جو ہے بعض کہتے ہیں افغانستان سے آئے تھے، بعض کہتے ہیں ادھر غور سے آئے تھے، سمجھ گئے آپ؟ پتہ نہیں کیا تھے، جو ہے وہ کس قوم سے تھے، تبدیل ہوئے آئے وہاں، کچھ پتہ نہیں۔ اب جو لکھا مل گیا کہیں وہ ہو گیا۔ تو ہمارا آپ کا کوئی مقابلہ ہے خون کے اعتبار سے؟ چلیے صاحب اب آپ آ جائیے کسی افریقی کے مقابلے میں، وہ بھی چھوڑیے، ہم تو چلیے کم از کم آپ کے ہم مذہب ہیں۔ اگر کسی کا مذہب کچھ اور ہو اور سید بھی نہ ہو اور آپ سید ہوں تو افضل کون ہے؟ سید نہیں۔ ایک آدمی ہے، ایک طرف سید کھڑا ہے، ایک طرف کرسچن کھڑا ہے، افضل کون ہے؟ ایک طرف سید کھڑا ہے، ایک طرف جو ہے وہ سنی کھڑا ہے، افضل کون ہے نا؟ تو کئی بات آپ سید ہیں کہ نہیں؟ ارے یار ہنسو مت، بات سید ہے نا؟ تو ہم نے جو بتایا کرسچن سے افضل ہوئے آپ نہیں ہوئے، اور کیا نام ہے؟ افضل ہو گئے نہیں ہو گئے؟ وہیب سید تھے کہ نان سید؟ مسلم تھے نان مسلم؟ مسلم ہو گئے۔ 17واں دن تھا کربلا میں، عاشور کے دن ان کو مسلمان ہوئے، ہے نا؟ آج اگر ان کو کھڑا کر دیا جائے ہمارے مقابلے میں، وہ کربلا کی شہادت چھوڑ دیجیے، آج وحید کو لا کے کھڑا کیا جائے، ہے نا؟ اور زہرقین کون تھے؟ عثمانی تھے، وہ شیعہ نہیں تھے۔ چلیے کربلا میں نہیں شہید ہوئے، کل پیدا میں لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، کیا نام ہے تمہارا؟ بولو یار فیروز بھائی، آپ بتاؤ تم افضل ہو کہ واحد؟ شہید کی بات نہیں کرنا، تم افضل ہو کہ زہیر ابن قین؟ ہے نا؟ آپ اپنے کو افضل کہیے گا نا، لیکن یہ لوگ جو نان مسلم تھے، 17واں دن تھا کربلا میں وحید کے اسلام کا، یو نو، راستے میں وہ تو ملنا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ زہرقین صاحب جو تھے، زہیر ابن قین، یہ تو امام حسین سے ملنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، اور جب آدمی نے کہا کہ تم کو بلا رہے ہیں امام، تو ان کا چھوڑو یار جانے دو، وہ تو بیوی میں غیرت دلے، یہ کیسے مسلمان ہے؟ نبی کا نوازہ بلا رہا تم جانے میں ہمیں کالی کرو، جاؤ۔ اگر کسی کو ایسی بیوی مل جائے نا، سجدہ شکر ادا کرے، صلوات پر محمد، ایسی بیوی واقعی زہیر کی بیوی نے زہیر کو علیہ السلام بنا دیا۔ وہ گئے صاحب، کیا اثر ہوا امام کا؟ پلٹ گیا کہ ایسا تو اپنے بھائیوں کے ساتھ چلی جاؤ گھر، اور میں جا رہا ہوں، امام حسین کو نہیں چھوڑوں گا، سمجھا؟ راستے کی بات ہے نا۔ اور یہ لوگ دونوں آئے اور کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب ان کا حال سنیے، آپ بقیہ کو چھوڑیے، صلوات پر محمد۔ پتہ نہیں میری بات سمجھے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ تلاوت و علی کی بات ہے کہ نہ جنت کی لالچ میں، نہ جہنم کے خوف میں، عام پبلک امپاسبل۔ ہم نے کہا یہ زہیر کون ہے؟ یہ کیا نام ہے ان کا؟ چلیے زہیر کو چھوڑیے، حضرت عباس کو چھوڑیے، حبیب جو ہے وہ پرانے لوگوں میں سے ہے، ان کو چھوڑیے، یہ لوگ چھوڑیے۔ آئیے وحید جو ابھی جو ہے وہ کچھ دن ہوا ہے، جو ہے وہ کلمہ پڑھا، یہ تازے تازے جو ہے وہ امام حسین کے آغوش میں آئے ہیں، شب عاشور آ گئی، بس آپ توجہ کر لیجیے اور بتائیے کس بنا پر ہے۔ اے بھیا ایسا ہے، سنو تم لوگ، ان کو ہم سے مطلب ہے، ہم مار دیے جائیں گے نا، تم سے کوئی واسطہ ان سے نہیں ہے، یو may go، جاؤ تم لوگ سب چلے جاؤ۔ اب مجھے شب عاشور نہیں پڑھنا ہے، ایک سے ایک جوابات جواب دیں۔ واقعاً کبھی شب عاشور اگر آپ کے درمیان وقرا کتاب لے کے بیٹھو، آپ کو سناؤں کہ کس نے کیا کیا جواب دیا، زہیر نے کیا جواب دیا، حبیب نے کیا جواب دیا، اولاد مسلم نے کیا جواب دیا، ایک پوری تفصیل ہے، اس کا ایک سن لیجیے، شاید زہیر ہی کا جواب ہے یا مسلم ابن عوسدہ کا I'm missing، اسی لیے میں نے کہا کتاب لے کے بیٹھ۔ مولا اگر مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، قتل کرنے کے بعد جلا دیا جائے، جلا دینے کے بعد راکھ کو میری جو ہے وہ بکھیر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اور اس طرح ایک بار نہیں 70 بار ہو،
تب بھی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یہ تو ایک بار کا مرنا ہے۔ یہ سنا نہیں سنا؟ جب یہ جواب سب سے سن لیا تو امام نے کہا اچھا کوئی نہیں، اگر چراغ بجھا دیتے ہیں، صحیح ہو نہیں ہوا نا، یہ شکر ہے، چراغ بجھا دیتے ہیں، اب چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ ایک آدمی تو بیچارہ ایسا تھا، سمجھا، اس کو خبر آئی، نام بھول رہا ہوں میں اس اصحاب میں، کہ خبر آئی کہ تمہارے لڑکے کو اریسٹ کر لیا گیا ہے وہاں رائے میں۔ تو امام حسین کو خبر پہنچے کہ لے تم یہاں ہو، دیکھو ایسا تمہارا لڑکا پکڑا گیا، جاؤ یار اس کو چھڑانے اڑانے کا، اور پیسہ ہم دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولا کیسی بات، لڑکا چھڑانے کے چکر میں آپ کو چھوڑ دوں؟ ایسے لوگ تھے کربلا میں۔ جب خوب پرکھ لیا، امتحان لے لیا، تو امام نے کہا یار پھر آؤ دیکھ ہی لو تم لوگ، اب کیا دیکھا یہ بتائیے؟ آئے جنت نا، یہ تمہاری جگہ، یہ تمہاری جگہ، یہ تمہاری جگہ، سب نے دیکھ لیا نا، عشاء کی نماز پڑھ چکے، اب کام کتنا بچا؟ 2 رکعت اور واجب ہے بس، اور کچھ ان پر واجب نہیں ہے۔ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہے نا، ہمت ہے کسی کی بیٹھ کے جو ہے دعا نماز کرے؟ ہمیں صبح 2 رکعت نماز پڑھو، سب سے پہلے جا کے جان دو جنت تو دیکھ چکے ہیں۔ اب جو یہ رات بھر عبادت ہو رہی ہے جنت کے کنفرمیشن کے بعد، اس کا سبب بتائیے کیا ہے؟ بھائی اب تو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا نا، جنت پکی ہے، گناہ کریں گے نہیں، واجب چھوڑیں گے نہیں، صبح 2 رکعت پڑھ لیں گے، دیٹس آل۔ لیکن روایت کہتی ہے لہم دبیٌ کدبی النحل، شب عاشور امام کے اصحاب کے خیموں سے اس طرح دعا اور نماز و تلاوت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کے بھنبھنانے سے آواز آ رہی تھی۔ یہ نہ جنت کی لالچ میں عبادت ہو رہی ہے، نہ جہنم کے خوف میں عبادت۔ میں سمجھتا ہوں اس عبادت کی وجہ وہی شکر ہے، پالنے والے تو نے حسین کا ساتھ عطا کر دیا، اس شکرانے میں عبادت ہو رہی ہے۔ تو جتنا بڑھتا جائے گا عشق حسین، اتنی عبادت بڑھتی جائے گی شکریہ کے طور پر۔ صلوات پر محمد تو یہ کہہ کر کے ہم اپنے آپ کو کہ نظام، ارے وہ تو مولا، ہمیں وہ تو سید کے برابر بھی نہیں تھے، اور سید سے اونچے گئے کہ نہیں گئے، بلند ہوئے کہ نہیں ہوئے، بس یا اللہ اسی حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے ہم سب کو۔ یہ معمولی شکر کا مقام نہیں ہے، یہ معمولی شکر کی جگہ نہیں ہے کہ خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، حسین مل گئے۔ خدا تیرا لاکھ کرم اور احسان ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ آل محمد مل گئے۔ یا اللہ اسی حسین کا واسطہ ہے جس نے ساری قربانی ہماری اصلاح کے لیے دی۔ خدا ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ کر۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ رباب خدا حافظ۔ کہ اتنے میں روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اے بھیا چلے جائیے لے کے مصائب آ گیا ہے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام آئے در خیمہ پر، فرمایا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا جناب زینب نے کہ بھیا ہم جانے سے منع نہیں کرتے، لیکن ان بہنوں کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں۔ کیا کرنا ہوگا کا کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ آپ نے دیکھا اس سال تو کورونا منحوس کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ عاشور کے دن جب ذوالجناح نکلتا ہے اور مردوں کے بعد عورتوں میں جاتا ہے، کیسا یہ عورتیں آج 1000 سال کے بعد چیختی ہیں اس تصور میں کہ ایسے ہی مولا کی خالی سواری آئی ہوگی، ہے نا، جبکہ ان عورتوں میں کوئی زینب نہیں ہے،
کوئی ام کلثوم نہیں ہے. آپ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ جس میں زینب و ام کلثوم بلکہ بعض کہتے ہیں 6 بہنیں امام حسین علیہ السلام کی رباب جیسی خاتون موجود ہو, کیسے نکلی ہوں گی. روایت کہتی جب امام نکلنے لگتے تھے بیویاں دامن تھام لیتی تھی, بھیا نانا کے مزار پہ پہنچا دو تب جاؤ. میرے جیسا گناہگار آدمی بیان کر رہا, آپ کی آواز بلند ہے, آپ بتائیے کہ اس وقت خیمے کا حال کیا رہا ہوگا. ہر بیوی بے ہوشی کے قریب ہوگی کہ نہیں ہوگی. انصاف سے ایسے میں کسی کو ہوش ہے کہ 3 سال کی بچی کہاں رو رہی ہے, 4 سال, مگر کیسی سمجھدار ہے یہ بیوی. کتاب کی بات میں عقلاً سوچئے, شاید بیوی نے یہ سوچا کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوش ہونے کے قریب ہیں, میری طرف کون توجہ کرے گا. لیکن جیسا بھی ہوگا بابا جب بھی جائیں گے تو ذوالجناح ہی سے, بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجناح کے پاس آ گئی. ہوا وہی, تھوڑی دیر میں جیسے ہی امام حسین ذوالجناح کے قریب آئے, ننھے ہاتھ جوڑ دیے, فرماتی ہیں استسلمت للموت, بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے. امام نے فرمایا مفہوم یہ ہے حضرت کے جواب کا کہ بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو, جس کا کوئی مددگار نہ ہو. کہہ سکتی تھی نا بابا مت جاؤ, بابا یتیم مت بناؤ, بابا بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں بیعت کر لو. لیکن آج تک سنا آپ نے کہ ایک بار بھی اس یتیمہ نے کہا ہو, بلکہ روایت کہتی الٹا, ٹھیک ہے میرے باپ جاؤ, میں جانے سے منع نہیں کرتی, لیکن اے بابا ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے, ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگا لو. روایت کہتی ہے امام زمین گرم کربلا پہ لیٹ گئے, بچی کو کلیجے سے لگایا. اب مجھے نہیں معلوم یہ یتیمہ خود سے اتری یا امام نے اتارا یا حضرت زینب کو یہ کام کرنا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.